جی ہم اس وقت موجود ہیں لبرٹی چوک میں اور یہ کنٹینر کا ماحول دیکھ رہے ہیں. کچھ یادیں تازہ ہوں گی آپ کی اس کنٹینر میں. عمر ڈار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوا ہے آپ کے حق میں اور اس کے بارے میں بتائیں, آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں, پہلی تو گزارش یہ ہے کہ یہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے یہ ہمارے حق میں نہیں ہوا. یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ پاکستان کے آئین کے مطابق ہوا ہے. یہ آئین کا فیصلہ ہے اور پوری قوم کا اور یقینی طور پر تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کا یہی مطالبہ تھا کہ جو بھی فیصلہ ہے وہ پاکستان کے آئین کے مطابق ہونا چاہیے. اور پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ اگر اسمبلیز کو ڈیزالو کیا جاتا ہے تو قیامت صغریٰ بھی اگر برپا ہوئی ہو تو بھی الیکشن جو ہے وہ 90 روز سے آگے نہیں جا سکتے. میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے یہ معزز جج صاحبان, یہ جو بینچ چیف جسٹس عطا بندیال صاحب کی سربراہی میں بنا, پاکستان کو جیسے ہم ہمیشہ سے دیکھتے آئے ہیں, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ اس معزز بینچ کے اوپر پہاڑوں سے بھی بڑا دباؤ ڈالا گیا. اس فیصلے کی راہ میں, رکاوٹ میں پوری قوم دیکھ رہی تھی کہ کس طرح تمام پی ڈی ایم کی جو جماعتیں ہیں انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان اور معزز جج صاحبان کو جس قدر تنقید کا نشانہ بنایا, جس طرح کی تقاریریں آ رہی تھیں. پھر انہوں نے بھرپور کوشش کی کہ ہر قیمت پر عدلیہ کو تقسیم کیا جائے. یہ بھی پی ڈی ایم کی ایک بہت بڑی سازش تھی. قوم یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی اور ان حالات میں ان معزز جج صاحبان نے, میں سمجھتا ہوں کہ اتنا دباؤ, اتنی تنقید, اتنی ان کے خلاف تقاریریں, اتنا پریشر جو بلڈ کیا گیا, ان سب چیزوں کو مسترد کرتے ہوئے انہوں نے پاکستان کا جو آئین ہے اس کی عظمت اور اس کی حرمت کو کوئی داغ نہیں لگنے دیا. انہوں نے پاکستان کے آئین کے مطابق جو فیصلہ ہے وہ الحمدللہ کیا ہے, جس پر آج پوری قوم, میں سمجھتا ہوں کہ ان جج صاحبان پر خوش بھی ہے اور ہمارے عدالتی نظام پر پاکستان کی جو قوم ہے اس کا اعتماد اس فیصلے کی وجہ سے بحال ہوا ہے. اور اللہ تعالیٰ ان معزز جج صاحبان کو, آج پوری قوم ان کے لیے یہ دعائیں کر رہی ہے کہ سدا سلامت رکھے, خوش رکھے, آباد رکھے, جنہوں نے اتنے پریشر کے باوجود پاکستان کے آئین کو ذرہ برابر بھی جو ہے وہ داغ نہیں لگنے دیا. اچھا, دوسری آج مریم نواز کا ایک کنونشن تھا پنڈی میں وکلا کا, وہاں پہ انہوں نے کھلے عام ججز کے اوپر تنقید کی اور وہاں پہ ان کے بارے میں جو الفاظ استعمال کیے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں, پہلی تو گزارش یہ ہے کہ اگر آپ کو یاد ہوگا اور پوری قوم بھی جانتی ہے کہ یہی وہ معزز جج صاحبان ہیں جنہوں نے قاسم سوری کی رولنگ جو تھی جب اس کے خلاف فیصلہ دیا تھا. آپ صرف تب کے انہی جج صاحبان کے بارے میں جو پوری پی ڈی ایم انکلوڈنگ مریم نواز, ان کے جو تعریفوں کے پل تھے وہ آپ قوم کو سنوا دیں. پھر آپ کو یاد ہوگا جب پاناما کا فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں گیا تو یہی نون لیگ تھی جنہوں نے مٹھائیاں بانٹی. یہ کوئی الزام نہیں ہے. نون لیگ نے سپریم کورٹ کے باہر احاطے میں کھڑے ہو کر مٹھائیاں بانٹی, مٹھائیاں کھائیں کہ اب ہمارا کیس جو ہے وہ سپریم کورٹ میں آ گیا. اس کے بعد جب وہ فیصلہ ان کے حق میں نہ آیا, جس طرح کہ ابھی یہ نہیں آیا, تو پھر جس طرح کے نشتر, جس طرح کی تنقید, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک انتہائی افسوسناک بات ہے اور انتہائی یقین جانے دل کو تکلیف پہنچانے والی بات ہے. ایک ہمارا اتنا معزز ادارہ عدلیہ کا, اس کی ساکھ کو جس طرح یہ پولیٹیکل پارٹیز اپنے مفادات کی خاطر اس کو نقصان پہنچانے پر تلی ہوئی ہیں, میں سمجھتا ہوں ملک اور قوم سے اس سے بڑی بھی زیادتی کوئی نہیں. الیکشن ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. الیکشن ہونا چاہیے, سپریم کورٹ کا آرڈر آ گیا ہے. اگر سپریم کورٹ آف پاکستان کے آرڈر کے بعد الیکشن نہیں ہوتے تو اٹ مینز
It is very much clear کہ there is no law in Pakistan. پاکستان میں کوئی قانون نہیں ہے, کوئی آئین نہیں ہے. اب دیکھیں نا, سپریم کورٹ کے بعد پھر تو اللہ تعالیٰ ہی ہیں اوپر. اب رانا ثناءاللہ کہتے ہیں کہ آپ نے سیاست کو اس جگہ پہ لے آئے ہیں کہ اب وہاں پہ کوئی واپسی کا راستہ نہیں ہے, یا پی ٹی آئی نہیں یا ہم نہیں. دیکھیں, مسئلہ میں آپ کو بتاؤں, مسئلہ ججز کا نہیں ہے, مسئلہ بینچ کا بھی نہیں ہے, مسئلہ 2 3 3 4 کا نہیں ہے, مسئلہ فل کورٹ کا بھی نہیں ہے. مسئلہ صرف یہ ہے کہ پی ڈی ایم کی تمام جماعتیں ایکچولی حقیقت میں وہ الیکشن میں نہیں جانا چاہتی. وہ الیکشن سے بھاگ رہی ہیں, اور اس طرح الیکشن سے بھاگ رہی ہیں کہ چوہا بھی کبھی بلی کے آگے اتنی تیزی سے نہیں بھاگا ہوگا جس طرح یہ 14 جماعتیں الیکشن سے بھاگ رہی ہیں. میں آپ کے میڈیا کے ذریعے میں ان تمام پولیٹیکل پارٹیز کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ اگر آپ لوگوں نے الیکشن لڑنے سے اس قدر بھاگنا ہے, خوفزدہ ہیں, سہمے ہوئے ہیں, ڈرے ہوئے ہیں پبلک میں جانے سے, الیکشن لڑنا نہیں چاہ رہے, پاکستان کی اتنی بھیانک صورتحال بیان کی جا رہی ہے, کبھی عدلیہ میں, کبھی میڈیا پر عجیب و غریب باتیں ہو رہی ہیں ملک میں, ماشاء اللہ لگ جائے گا, ایمرجنسی نافذ ہو جائے گی, تو میں ان جماعتوں کو آپ کے میڈیا کے ذریعے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ الیکشن لڑنے سے بھاگ رہے ہیں تو جاؤ پھر جا کے سیاست چھوڑو اور کوئی اور کام کرو. جی, بہت شکریہ.